بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ وہ کہ ایک مشہور بت کا نام لات تھا۔ طائف کا سب سے بڑا قبیلہ ثقیف اس کا متولی تھا۔ طائف کے علاقے میں لات نے کفر و شرک کی ظلمتیں پھیلا رکھی تھیں۔ یہ مربع شکل کی چٹان تھی۔ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ لات دیوی مرنے کے بعد اس چٹان میں داخل ہو گئی ہے، چنانچہ اس چٹان پر ایک مکان بنا دیا گیا۔ لوگ دور دور سے خیر و برکت کے حصول کے لیے یہاں آتے تھے۔ اپنی اولاد کے نام بھی اس بت کے نام پر رکھتے تھے۔ یہ بت طائف شہر کے وسط میں نصب تھا۔ 9 ہجری میں ثقیف کا وقت مدینہ طیبہ میں حاصل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے لیے مسجد کے گوشے میں خیمہ لگوا دیا جائے تاکہ یہ قرآن سنیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو نماز پڑھتے دیکھ سکیں۔ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام لانے کی دعوت دیتے رہے۔ وفد کے سردار نے زنا کاری، سود خوری اور شراب نوشی کی اجازت طلب کی اور یہ مطالبہ بھی کیا کہ ان کے معبود لات کو نہ توڑا جائے اور انہیں نماز سے معاف رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بھی بات منظور نہیں کی۔ آخر انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کریں گے۔ ثقیف اسے اپنے ہاتھوں سے ہرگز نہ ڈھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ شرط قبول فرما لی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں چند صحابہ کو طائف بھجوایا کہ وہ لات کے بت کو پاش پاش کر دیں۔ ان میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ خود ان کا تعلق بھی بنو ثقیف سے تھا۔ اسلام لانے سے پہلے یہ خود بہت بڑے سردار تھے۔ لات کو ڈھانے کے لیے انہوں نے کدال اٹھا لیے اور اپنے ساتھیوں سے چپکے سے کہنے لگے، میں ذرا ایک جھوٹ موٹ کردار ادا کروں گا اور آپ لوگوں کو ثقیف کی خفیف حرکت سے ہنساؤں گا۔ انہوں نے کدال کی ضرب لگائی، پھر خود ہی گر کر اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ طائف کے باشندے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے زوردار نعرہ مارا اور خوش ہو کر کہنے لگے، دیکھو دیکھو اس کا حشر دیکھو، اسے دیوی نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ پھر وہ مغیرہ رضی اللہ عنہ کے رکفا سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، کوئی اس کے قریب آ کر ہاتھ لگا کر تو دیکھے۔ اتنے میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ یکدم اچھل کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اللہ تمہارا برا کرے، یہ کمینی بدذات دیوی محض پتھر اور مٹی کا ڈھیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو اور اس کی عبادت کرو۔ پھر اس کے دروازے پر ضرب لگائی، اس کو ریزہ ریزہ کرنے کے بعد اس کی دیواروں پر چڑھ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کے دوسرے ساتھی بھی شامل ہو گئے اور اس دیوی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یہاں تک کہ اس کو پیوند خاک کر دیا۔ اس بت کا مجاور کہنے لگا، اگر آپ لوگ اس کی بنیاد کھودیں گے تو یہ غضبناک ہو کر آپ کو زمین میں دھنسا دے گا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، مجھے اجازت دے، میں اس کی بنیاد بھی کھود ڈالوں گا۔ انہوں نے اسبات میں سر ہلایا تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی بنیاد کھود کر مٹی باہر نکال دی، اس کا گارا بنا دیا، اس کا زیور اور لباس نکال لیا۔ ثقیف کے لوگ یہ منظر دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ زیور اور لباس لے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ طیبہ واپس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ اسی دن تقسیم فرما دیا اور اللہ کی طرف سے اپنے نبی کی نصرت اور دین کے اعزاز پر اس خالق و مالک کی حمد و ثنا کی۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو